بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس ہے کن فیکون پر۔ تو حرف و عدد کے اعتبار سے ہی آپ تک معرفت کن فیکون پہنچانی ہے۔ قرآن کریم میں، قرآن مبین میں 8 مرتبہ کن فیکون آیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں 8 مرتبہ کن فیکون آیا ہے اور 7 صورتوں میں آیا ہے۔ جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 7 ہے، یعنی ایک صورت میں وہ رپیٹ ہوا ہے۔ وہ نوٹ کر لیں آپ، اب جو رہ گئے ہیں وہ رہ جائیں گے، پھر بعد میں کہیں گے جی ہمیں وہ بتائیں یا ہمیں اس کا حوالہ دیں، ہمیں وہ پکس بھیجیں۔ تو اب ٹائم کی پابندی نہیں کی، 4 بجنے والے ہیں۔ تو وہ جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں جن میں کن فیکون آیا ہے، ہم ان آیات کو سامنے رکھ کر کن فیکون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں آسانی سے، اگر مولا کی مدد ہوئی تو کن فیکون سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ پہلی سورہ 114 صورتوں میں صرف 7 صورتیں ہیں، صرف 7 ایسی صورتیں ہیں جن میں کن فیکون آیا ہے۔ پہلی ہے سورہ البقرہ۔ سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں کن فیکون پہلی مرتبہ آیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 117۔ وہ آیت بدیع السماوات والارض سے شروع ہوتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا بدیع ہے وہ، یعنی پیدا کرنے والا۔ یہاں لفظ خالق نہیں آیا، یہاں لفظ باری نہیں آیا، یہاں لفظ ہے بدیع ہے وہ، یا بدیع اس کا ایک اسم ہے، پیدا کرنے والا، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور جب وہ کسی کام کے کرنے کو طے کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو یقول لاہو کن فیکون، تو وہ صرف کن ہو جا فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے۔ اگر ہم ہر آیت پر تو ہم بات نہیں کر پائیں گے، آج ہمارا موضوع بس یہی آیت ہے اور ان آیتوں کا ہم صرف حوالہ اور سہارا لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آیت کا نشان ہے یہ 117 ہے، 1 جمع 1 2، 2 اور 7 9 بنتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ کن فیکون آیا ہے وہ 117 سے 9 عدد کا کمال ہے۔ اور جب آپ حروف گنتے ہیں نا اس آیت کے، تو حروف بھی 45 ہیں، 45 حروف ہیں، 4 جمع 5 تو یہ 9 ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ بدیع جس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، بدیع السماوات والارض سے، تو بدیع کے جو آپ اعداد نکالتے ہیں وہ 86 ہیں، 86 عدد ہے، جس کا عدد 14 بنتا ہے۔ 14 عدد ہے بدیع کا۔ اس آیت کی ابتدا ہی جو ہے وہ 14 عدد سے ہے۔ اور جب آپ اس کا باطن نکالتے ہیں تو 93 کا عدد ہے، 93 کا عدد ہے، 9 جمع 3 12، یعنی پیدا کرنے والا بدیع کا ظاہر 14 ہے، باطن 12 ہے۔ جی ابرار صاحب، یہ آپ نا اس آیت کو بعد میں دیکھیے گا، اس کے بہت سارے اور اسرار ہیں۔ وہ 8 آیات لکھیں، آپ لکھ کر اس پر اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے زبر و بیانات پر غور کریں، تو بہت سارے راز سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو وہ آیات بتا دیتا ہوں
کہ پہلا سورہ بقرہ ہے جس کی آیت نمبر 117 ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں کن فیکون 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی آیت ہے 47 نمبر آیت، اور دوسری آیت وہ ہے جو آپ کے اور میرے وقت کے امام کا عدد ہے 59، 59 کا عدد ہے، 59 عدد بنتا ہے 59۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو حوالہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ پہلے اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے پر کن فیکون فرمایا، تو اب اللہ یہ سورہ آل عمران کی آیت میں کہتا ہے کہ بی بی یہ جو مریم ہے، کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو بس یہی یقول لہ کن فیکون، بس وہ طے کر لیتا ہے، تو پھر کہتا ہے کن فیکون ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ جی اب سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیت ہے۔ بہت سارے راز ہیں اس آیت میں، بہت سارے کمالات ہیں اس آیت میں، کیونکہ اس آیت کا نشان ہی آپ کے اور میرے وقت کے امام کے اسم پاک کا عدد ہے 59 عدد سورہ آل عمران۔ تو اس کا حوالہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی مثال کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور فرمایا تھا کن فیکون، ہو جا تو ہو گیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام ہوئے، اسی طرح عیسیٰ کی مثال بھی آل عمران میں اس آیت میں کہا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کی 73 نمبر آیت ہے، 73 نمبر آیت ہے، اور وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ پہلی آیت تھی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اب یہ ہے حق کا لفظ کہ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، تو یہ کن فیکون اس کا قول حق ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون ہی میرا قول حق ہے۔ آگے جا کے ہم اس پر بات کریں گے، یاد رکھیے گا یہ۔ اور اس کے بعد سورہ نحل ہے، اس کی 40 نمبر آیت ہے کہ ہمارا قول سوائے اس کے نہیں کہ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہیں کہ کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم کی 35 نمبر آیت ہے۔ بڑے راز ہیں اس آیت کے، اور عاملین جو ہے نا وہ اس سے بڑے وظائف کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی 35 نمبر آیت کا سہارا لے کے بہت سارے عمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لائق نہیں بیٹا بنا لے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ جس وقت وہ کسی کام کے کرنے کو طے کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں سورہ یاسین، اور آیت کا نشان وہ ہے جو کہ امام کا عدد ہے 82۔ سورہ یاسین ہے، قلب قرآن ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پر سورہ آل عمران کی 59 وہ وقت کے امام کا عدد ہے، اور یہاں پر امام کا عدد ہے سورہ یاسین میں۔ کیا جس نے آسمان زمین پیدا کی وہ اس کی مانند پیدا کر دے، یعنی جس نے یہ زمین آسمان پیدا کیا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ اس جیسی اور زمین آسمان پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، ماں سوائے نہیں کہ اس کا یہ امر ہے کہ وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب شیر صاحب بات یہ پیدا ہو گئی کہ اب زمین آسمان کو وہ کہتا ہے کہ میں کن فیکون سے پیدا کرتا ہوں، تو یہ پھر یہ آیات کہاں جائیں گی کہ ہم نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا؟ تو پھر یہ 6 دن کہاں سے آ گئے؟ اور وہ 6 دن جو ہمارے ایک دن جو ہے نا وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے،
تو وہ 6 دن پھر کہاں گئے؟ اور یہ کن فیکون کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کن فیکون سے کیا مراد لی جا رہی ہے۔ زمین آسمان کی بات وہ بار بار کر رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں اس نے زمین و آسمان کی بات کی ہے، سورہ انعام کی 73 نمبر آیت میں اس نے زمین و آسمان کی بات کی ہے، اس سورہ یاسین میں اس نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے کی بات کی ہے، اور اس کا اہتمام رکھا ہے کن فیکون۔ تو ہمیں پھر کن فیکون کو سمجھنا پڑے گا۔ جی یہاں رک کے میں ایک چھوٹا سا انالیسس بتا دوں آپ کو، جو میں اس بات کو کیا ہے اور اس کا جو میں پایا ہوں راز، وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو بنانا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے کن کہہ دیتا ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اسے کن فیکون کے دائرے میں ہم لیں گے۔ مثلا ایک بچہ ہے، ماں کے شکم میں اس نے کن فیکون کہہ دیا کہ یہ بچہ ہونا ہے۔ اب یہ 9 مہینے کا پیریڈ کیا ہے؟ یہی ایک راز ہے کن فیکون کا۔ اچھا، زمین آسمان اس نے بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں؟ بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کرنا ہے اس نے، زمین پر پہاڑوں کو میخیں بنانا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور آسمان کو ستاروں سے، برجوں سے مزین کرنا ہے اس نے۔ یہ سارا اس کا کن فیکون ہے، اور اسے جب بنائیں گے تو پھر 6 دن لگیں گے، یہ بھی کن فیکون میں آئے گا۔ یہاں رکنا، یہ اشارہ کرنا بھی، اس پر بھی غور کرنا ہمارا ضروری بنتا ہے، اور یہ نقطہ بھی اہم ہے، اسے بھی آپ نوٹ کریں۔ یہ زمین و آسمان کے چیپٹر میں آیا ہمارے پاس کہ جب 6 دن میں وہ زمین و آسمان اس کے مابین چیزوں کو خلق کرتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی وہ 3-4 آیتوں میں کہہ رہا ہے کہ جی آسمان زمین کو پیدا کیا اور میں ارادہ کرتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ زمین آسمان کون سے ہے، کس آسمان کی، کس زمین کی بات کرتا ہے وہ۔ پھر یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جسے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کون سے ہیں؟ پھر ہمیں اس طرف جانا پڑے گا۔ جو 6 دن میں خلق ہونے والے زمین و آسمان ہیں وہ اور ہے، جو 6 دن میں مکمل ہوا ہے زمین و آسمان وہ کچھ اور ہے، اور یہ کچھ اور ہے۔ اگر وہی ہیں تو پھر وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ چلے آخری آیت 8 نمبر آیت جو جس میں کن فیکون آیا ہے، وہ سورہ مومن کی آیت ہے، اور 68 نمبر آیت ہے سورہ مومن۔ وہ زندہ رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے، بس جب اس کا امر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ امر کا انتظار کرتا ہے، کن فیکون۔ اب اس آیت میں سوال یہ بھی پیدا ہو گیا کہ پس جب اس کا امر آتا ہے، اب کوئی تو صاحب امر ہوگا نا، جس کا امر ہوگا، صاحب امر کا امر ہوگا تو وہ پھر کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ صاحب امر سے ہی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ کن فیکون کے جب آپ حروف گنتی کرتے ہیں، 6 حروف ہے، اور اس کا مراتبی عدد لیں گے تو کاف 11 نمبر پہ ہے، نون 14 نمبر پہ ہے، فے 17 نمبر پہ ہے، چھوٹی یہ 10 نمبر پہ ہے، کاف پھر 11 نمبر پہ ہے، واؤ 6 نمبر پہ ہے، نون 14 نمبر پہ ہے۔ یہ 83 کا عدد بنتا ہے۔ یہ 83 آپ کے اور میرے وقت کے امام سرکار قائم آل محمد کا اسم مہدی ہے، اس کا باطنی عدد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وقت کے امام کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ وقت کے امام کا امر ہے، وہ صاحب امر ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے، کچھ میں نے اشارے قیمتی کرنے تھے، چلے آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ انعام، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ یاسین، سورہ مومن، آپ ان کی عدد لے لیں، آپ ان صورتوں کے عدد لے لیں۔ اور یہ بات میں کبھی بھی نہ کرتا ابھی محرم نہ آنا ہوتا تو، اس پر مجھے شاید الگ سے ایک ویڈیو بھی بنانی پڑے، لیکن آپ کو میں ویڈیو سے پہلے بتا دوں۔ یہ 8 صورتوں کے جو نام ہیں، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں، تو وہ عدد آئے گا
جس ہجری کی ابتدا ہونے والی ہے ابھی 4 دن بعد، 1445 کا عدد آئے گا جو کہ 1445 ہجری ہے، یہ یکم محرم کو شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں یعنی یہ 1445 کا عدد آئے گا، تو یعنی یہ 1445 ہجری یہ کن فیکون کی ہجری ہے۔ ہم اس سال کو یوں کیوں نہ کہیں کہ یہ کن فیکون کا سال ہے۔ ابرار صاحب نے ایسے موضوع نہیں دے دیا، یہ 1445 ہجری گزر جاتی تو یہ موضوع آتا تو پھر تو وہ لطف نہیں تھا نا۔ ہمیں اس ہجری میں وہ میں نے 1445 پر اللہ کے نام بنائے ہیں کہ اللہ کے کون سے اللہ کے ناموں پہ ہے کہ اسماء الحسنہ میں سے کون سے عدد لیں تو 1445 بنتا ہے۔ یہ قرآن میں سے صورتیں کون سی لیں، اور ہم نے یہی 8 صورتیں لی اور جس میں کن فیکون آیا ہے 1445 بن گیا ہے۔ اور 1445 کو آپ جمع کریں گے، 1 جمع 4 5، 5 جمع 4 9، 9 جمع 5 14۔ 1445 ہجری بھی 14ویں کی ہے، جس کے امر سے کن فیکون ہونا ہے۔ تو اب ہم یہ جو 8 آیات ہیں، یہ 8 ہی آیتیں کیوں ہیں کن فیکون میں؟ آپ سے بہتر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کہ اس میں کن کے بعد جو فیکون ہے نا، اس فے کا عدد ہی 8 ہے، جو اس کی جان ہے کن فیکون کی۔ 8 بن گیا نا، اس کا مفرد عدد 8 بن گیا، اور 8 ہی آیتوں میں آیا ہے۔ تو یہ جب 8 آیات ہیں نا، میں نے بتائی سورہ بقرہ کی، ایک اور راز آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بقرہ کی 117 نمبر آیت ہے، آپ نے 117 جمع کرنا ہے، پھر آپ نے 47 جمع کرنا ہے، پھر آپ نے 59 جمع کرنا ہے، پھر آپ نے سورہ انعام کی 73 نمبر آیت کا 73 جمع کرنا ہے، پھر سورہ نحل کا آپ نے جمع کرنا ہے 40، پھر آپ نے 35 جمع کرنا ہے سورہ مریم کا 35، پھر آپ نے 82 سورہ یاسین کا، پھر سورہ مومن کا 68 جمع کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس جو عدد بنے گا وہ 521 کا 521۔ جب آپ انہیں جمع کریں گے تو پھر 8 کا عدد آئے گا، یعنی 8 آیتیں، ان آیتوں کو جمع کیا تو پھر 8 کا عدد آ گیا جی۔ تو یہ جو 8 عدد ہے نا، یہ کن فیکون کی جان ہے۔ کن فیکون پر جو کن ہے نا، وہ بھی عدد 8 کا ہی ہے۔ یہ کن فیکون 60 کا علاج ہے۔ یہ کن فیکون جو ہے نا، یہ ہر طرح کی نحوست بندش کا علاج ہے۔ آخر پہ میں آپ کو اس کا وظیفہ ہدیہ کروں گا، اس کے کچھ وظائف ہدیہ کروں گا۔ وعلیکم السلام شاہین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آپ کی آواز آپ کی بڑی کم آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے ہیں شاہین صاحب، ہمارا موضوع کافی آگے بڑھ گیا۔ چلیں بہرحال شامل ہو گئے آپ، تو ہم بات کن فیکون پر کر رہے ہیں۔ تو وہ 8 آیات ہیں جس میں کن فیکون آیا ہے، تو عدد 8 پہ ہی بات ہو رہی ہے، 60 کا علاج بھی ہے اس میں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اب ہم آتے ہیں یقول لاہ کن فیکون، یہ بار بار آیا ہے کہ اس کا قول ہے، کس کا؟ لاہو کا۔ وہ لاہو جو ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ یقولو، وہ کہتا ہے کیا؟ کن فیکون۔ اب آپ اپنے پاس یہ لکھ لیں، یقولو لاہو کن فیکون۔ اس میں اتنے سارے راز میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، ہدیہ کرنے لگا ہوں، بہت سارے اشارے ہیں اہل بصیرت کے لیے، اہل عرفان کے لیے، بہت سارے اشارے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے پیپر پہ یقولو، یہ کاف واو لام، پھر لاہو لام ہے، پھر کاف اور نون کن، پھر فے یہ کاف واو نون۔ آپ اس کی جو ابتدا ہے نا، یقولو، اچھا وہ کہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کہنے والا ہے۔ اچھا یقولو کی ابتدا کس سے ہے؟
ابرار بھائی اس کی یہ اور یہ کے بعد کیا ہے؟ کاف. بس یہی جان ہے، یہی کہتا ہے یہ اور کاف، یہ کے کتنی عدد ہیں؟ 10، اور کاف کے 100، نقطے والا کاف، یہ کے 10 اور کاف کے 100، کتنے ہو گئے؟ 110 ہو گئے. یقول لاہ کن فیکون. اچھا اس کی ابتدا ہی 110 علی ہے، 110 سے ابتدا ہے. اسد بیٹا بہت بری بات ہے، آپ نے گزشتہ 10-15 سالوں میں جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ آپ نے بتا دیا. اب میں نے آگے چلنا تھا. کل میں نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کیا تمہیں یاد ہے، تو تم نے اچھا یاد رکھا، تو اب پھر چلا گیا ہے اسد ہے. چلیں ارم بیٹی کیسی ہو بیٹا؟ آ گئی. ہاں کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے اس کا، مجھے لگتا ہے اس کا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے اس کا. چلیں تو یہ اور کاف آپ دیکھیں کہ اس کا ابتدائی 110 ہے، اور جب یقولو آپ دیکھیں کہ اسم علی کی ابتدا عین ہے، اسم علی کی عین ابتدا ہے، اور پورا ملفوظی عین لکھیں گے تو کیا عدد بن جائے گا؟ عین یہ نون عین. کتنے عدد ہیں نکالیں؟ ابرار صاحب بہت شکریہ. 130 عدد، 130 عدد ہے عین کا. اور یقولو یہ کی باطن جو ہے الف ہے، اور کاف کا باطن ہے الف اور فے. 81 پلس 1 82. اب واؤ کا عدد ہے 7، الف اور واؤ 89، اور لام کا عدد ہے 41 41، جمع کر دیں گے تو 130. یقولو کا باطن ہی حرف عین ہے، اس کا باطن عین ہے، 130 کا عدد آئے گا. اور جب آپ اس کا عدد نکالیں گے یقولو کے، 110 تو یہ کاف کے ہو گئے، واؤ کے 6، لام کے 30، 146 عدد 146، 14 6 بنتا ہے، یعنی 1 جمع 4 5، 5 اور 6 11. یقولو 11 ہے. یہی تو آپ علی لکھیں گے تو 110 کا جمل وسیط کریں گے، 0 غائب ہو جائے گا، 11 عدد آ جائے گا. اس میں علی کا بھی 11 ہے، اور پاک مولا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا عدد بھی 92 سے 11 ہے، اور مولا حسین کا بھی 118 28 سے یہی 11 ہی بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب لاہو دیکھتے ہیں آپ، اب یہ اشارہ ہے اس ذات کی طرف، لام اور ہے، لام اور ہے لاہو، ٹھیک ہے. اچھا اس کی عدد ہی 8 بنتے ہیں، 35، 30 اور 5 35، 3 جمع 5 8، اور یہ 8 ہی آیتوں میں آیا ہے کن فیکون. اور لاہو کا عدد بھی 8 ہی ہے. لیکن جو میں نے اشارہ کرنا ہے آپ کو کہ اس میں آپ اس کی ملفوظی کر لیں، لام اور ہے نا، اب آپ نے اس کی ملفوظی کرنی ہے، میں نے خاموش رہنا ہے، آپ نے اس کی ملفوظی عدد لینے ہیں. لام اور ہا کے بتائیں کتنے ہیں؟ پاش اسد بیٹا آپ بول پڑے ہو، آپ 77 بنتے ہیں. اچھا لاہو کا عدد ہی 77 ہے، 14 بنتا ہے جو کہ مولا کا عدد ہے. 77 عدد مولا کا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. اب دیکھیں پہلے علی ہے پھر مولا ہے، یقولو علی ہے، لاہو میں 14 چھپے ہوئے ہیں، مولا چھپا ہوا ہے. دیکھا آپ نے اس میں کیا راز ہے؟ اب آپ آئیں کن کی طرف. اب ہے کن، ہو جا. اب کن کے بھی 2 حرف ہیں. اچھا کن صادر کہاں سے ہوتا ہے؟ آج کی پوری کلاس کا خلاصہ ایک طرف، یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ ایک طرف.
آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کن میں جب بھی لفظ کن سامنے آئے گا تو یہ راز آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ اچھا، کن صادر کہاں سے ہوتا ہے؟ کن کہاں سے آتا ہے؟ اس کے حروف بتا رہے ہیں، کاف اور نون۔ کاف کہہ رہا ہے میں کربلا ہوں، نون کہہ رہا ہے میں نجف ہوں، یعنی کربلا اور نجف سے کن صادر ہوتا ہے۔ مولا امام زمانہ آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے، کرم فرمائے اللہ پاک کی ذات آپ پر بے حق محمد و آل محمد۔ تو کن کا جو عدد ہے آپ دیکھیں کہ کاف کے 20 ہیں اور نون کے 50 ہیں، یہ 70 ہو جاتا ہے۔ یہ 70 کا عدد ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ 70 کا عدد ہے۔ اور یہ عین ہے، یاقولو میں بھی عین تھی ملفوظی، کن میں ہے مکتوبی عین، 70 کا عدد ہے۔ اور یہ 70 کا جو عدد ہے یہ نوید کا عدد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے؟ ہاں، اب آپ نے تھوڑا سا اس میں فکر کرنی ہے نوید پر۔ یہ 9 ید ہے، نوید 9 ید ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ 9 ید ہے۔ میں آپ کے اس اشارے پر ایک بات کر دوں شیر علی، بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ کیا تم نے اسے سجدہ نہیں کیا جس نے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ 9 ہے اور ید ہے۔ اب ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5۔ 5 کو 9 سے ضرب دیں گے تو 45 کا عدد آئے گا۔ 45 عدد ہے آدم کا، آدم کو اس ہاتھ نے بنایا ہے۔ یہ 9 ید یعنی نوید میں یہ جو ید ہے نا، یہ اس کا عدد 5 ہے، اس کا عدد 5 ہے۔ یہ کسا والے 5 ہیں۔ اب حسین کے 9 بیٹے ہیں، 9ویں بیٹے کا نام قائم علیہ السلام ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جسے اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور یہ 70 کا عدد جو ہے، کن کا عدد 70 ہے اور 70 کا عدد ابو حسین کا عدد ہے۔ آپ لکھیں حسین اور ابو کے عدد الف بے واؤ، الف کا 1 بے کے 2 3 3 اور واؤ کے 6 9 9 اور 128، یہ 137 عدد بن جاتا ہے، جو کہ کن کا ملفوظی عدد ہے۔ باطنی ملفوظی عدد لیں گے 137 عدد ہے۔ اصل تم نے سینڈ کیا تھا مجھے 137 عدد کن کا، اور یہ عدد ابو حسین کا عدد ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ہے فیاکون۔ یہ فیاکون 166 عدد بنتے ہیں اس کے، فا کے 80، یہ کے 10، کاف کے 20، واؤ کے 6، نون کے 50، 166 عدد۔ اچھا، 166 عدد ہے الفاطمہ کا۔ اللہ اکبر۔ آپ فاطمہ لکھیں 135 اور اس میں ال کا عدد شامل کر دیں، 31 جمع کر دیں۔ جتنی بھی اہل بیت رسول میں آئی ہیں ساری فاطمہ ہیں، لیکن رسول کی بیٹی الفاطمہ ہے۔ جی شاہ مردان تم بھی لیٹ ہو، کیا ہوا ہے؟ نیٹ مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ بات کر رہا تھا فیاکون کا عدد 166 ہے، جو کہ الفاطمہ کا عدد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یاقولو لاہو کن فیاکون کے جو عدد آپ نکالیں گے 417 عدد ہیں، 417 417۔ آپ انہیں جمع کریں گے، 4 جمع 1 5، 5 جمع 7 12، یعنی یقول لاہو کن فیکون کا عدد ہی 12 ہے۔ یہ اللہ پاک نے جس نے ہر شے کو عدد میں گن رکھا ہے، اس نے اسے 12 عدد میں رکھا ہے۔ کہ کوئی ہے جو قرآن پہ غور کرے؟ یہ غور و فکر کی کتاب ہے، یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ سلمان بخاری بیٹا تم بھی بہت لیٹ ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟
35-40 منٹ ہماری کلاس ہو گئی، اب تم آئے ہو۔ بات کر رہے تھے ہم یقولو لاہو کن فیکون کے عدد ہی 12 ہیں۔ اچھا، جب ان کے باطن میں دیکھیں گے آپ، ان کے باطنی عدد نکالیں گے اس آیت کے ٹکڑے کا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، جب وہ طے کر لیتا ہے کسی کام کو، تو بس وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کا باطن دیکھیں گے، اس کی بینات دیکھیں گے تو 14 ہے۔ اس کا ظاہری عدد 12 ہے، باطنی عدد 14 ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ ہماری کلاس آج کی ویڈیو ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر جائے گی، لوگ اسے دیکھیں۔ یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جس نے ہر شے کو عدد میں گن رکھا ہے۔ اس نے اس کن فیکون کے ٹکڑے کو ظاہر میں 12 عدد میں، باطن میں 14 عدد میں رکھا ہے۔ جو اس کا ظاہری عدد ہے، میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دوں، 417 ہے، جس کا عدد 12 بنتا ہے۔ اس کا جو باطنی عدد ہے وہ 455 ہے، 455، 4 جمع 5 9، 9 جمع 5 14۔ اس نے اسے 14 پر رکھا ہے۔ اور آپ یقول لاہو کن فیکون کے نقطے گنتی کر لیں۔ جب آپ اس کے نقطے گنتی کریں گے، 4 نقطے یقولو پہ ہیں، لاہو پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، کن میں 1 نقطہ ہے، 5 ہو جاتے ہیں، فیکون میں 4 نقطے ہیں، 5 جمع 4 تو 9 نقطے اللہ نے رکھے ہیں۔ 12 14 9، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کن کی عظمت بتانا چاہتا ہے؟ یہ کن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن میں؟ یہ قرآن کس کا قصیدہ ہے؟ کس کے خاندان کا قصیدہ ہے یہ؟ اس کے حروف گنتی کریں آپ۔ یاقولو کے 4 حرف ہیں، لاہو کے 2 ہیں، کن کے 2 ہیں، فیکون کے 5 ہیں۔ اسد بتاؤ کتنے حروف ہیں اس کے؟ کس نے کہا ہے؟ شہباز جس نے 13 کہا ہے۔ جی نہیں، صحیح 13 کہا ہے آپ نے، 13 ہیں۔ اسد 11 نہیں ہے بیٹا، میں پھر گنوا رہا ہوں، آپ گنتی کریں۔ نہیں، انما کے نہیں ڈالنے بیٹا، یاقولو وہ فا انما ہے، پھر انما بھی آیا ہے، فا انما بھی آیا ہے۔ ٹکڑا یہ ہے یاقولو لاہو کن فیکون۔ اس کے حروف بنتے ہیں 13 حروف بنتے ہیں، اور وہ 13 حروف آپ یاد کر لیں۔ جب آپ انہیں خالص کریں گے تو 8 حروف بنیں گے۔ جب انہیں خالص کریں گے 13 حروفوں کو تو 8 حروف خالص رہ جائیں گے، 5 حروف مقررات میں گر جائیں گے۔ یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے کہ وہ 5 حروف جو مقررات میں گرے ہیں وہ کہاں گئے، ان کا کیا راز ہے۔ وہ جو مقررات میں حروف گئے ہیں نا، وہ چھوٹی یہ ہے، وہ واو ہے، وہ لام ہے، وہ کاف ہے ڈنڈے والا، وہ نون ہے۔ یہ 5 حروف مقررات میں گر گئے، پیچھے رہ گئے 8۔ یہ 8 اشارہ کر رہے ہیں فیکون کی فے کی طرف، اور قرآن میں وہ 8 صورتیں، وہ 8 آیتیں جس میں کن فیکون آیا ہے۔ اب یہ جو بچے لیٹ ہیں، یہ بعد میں منزہ سے رابطہ کر لیں، وہ بچی لکھ رہی ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، وہ 8 آیتوں پر۔ یہ 8 یوٹیوب پر آنی ہے، لیکن اگر آپ اس طرح ہی کریں گے تو ہم یوٹیوب پر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ کلاس کی ابتدا ہو جاتی ہے 3:30 بجے، 3:30 بجے کلاس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آج ہوئی ہے، بار بار نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں تو ابرار بھائی کو کہہ رہا تھا کہ شاید آپ نے موضوع صحیح نہیں دیا، تو ماشاءاللہ اب تو آگے آپ سب حاضر ہیں۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سلامت رہیں آپ۔ تو بات کر رہا ہوں، یہ یاقول لاہو کن فیکون کے حروفوں کی تعداد 13 ہے، اور خالص کریں گے تو 8 ہیں۔ وہ جو 8 حروف ہیں نا، یہ کل کائنات ہیں، یہی کن فیکون ہے، یہ 8 حروف۔ اور میں تھوڑی سی توجہ کر لیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں، بہت بڑا ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 8 حروف ہیں نا، وہ گنتی کر لیں یا کسی پیپر پر لکھ لیں۔
اسد اور ابرار آپ ضرور لکھیں پیپر پر کہ چھوٹی یہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ چھوٹی یہ ہے، پھر دو نقطوں والا کاف ہے، پھر واو ہے، پھر لام ہے، پھر ہے دو چشمی ہے، پھر کاف ہے بڑا کاف ہے، پھر نون ہے نقطوں والا، نون ہے، پھر فے ہے۔ یہ وہ 8 حروف ہے، گنتی کر لیں آپ، چھوٹی یہ، پھر گنتی کر لیں چھوٹی یہ، کاف نقطوں والا، واؤ لام ہے کاف نون اور فے، یہ 8 حروف ہیں جو جن کی مدد سے یہ آیت بنی۔ کن فیکون جس کا محتاج ہے وہ یہ 8 حرف ہیں، نہ یہ 8 حرف ہوں نہ کن فیکون کا لفظ بنے۔ یہ حروف کن فیکون ہیں جن کی مدد سے آپ کی حاجات پوری ہونی ہے، آپ کی مشکلات آسان ہونی ہیں۔ یہی وہ 8 حرف ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی 8 ہے کہ مولا حسن کا عدد بھی اس ہے والی 8 سے ہے، حسین کا بھی اس ہے والی 8 سے ہے، اور یہی ہے محمد میں آ گئی، یہی ہے حیدر میں آ گئی، حیدر میں آ گئی، اور اس ہے کے بغیر اس کی حمد نہیں ہوتی، اس ہے کے بغیر حمد ہی نہیں ہے، اور اس میں محمد میں بھی اس کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا عدد ہی 8 ہے، اور کن فیکون کے خالص حروف 8 ہیں۔ آپ پیپر پر لکھ لیا آپ نے، سلمان بیٹا آپ نے بھی لکھ لیا۔ اچھا جی، اب آپ ان میں دیکھیں، ان 8 حرفوں میں آپ دیکھیں تو 5 حروف فیکون کے ہیں، پوری فیکون لکھ لیں، فے پہ ٹک لگا دیں، چھوٹی یہ پہ ٹک لگا دیں، ڈنڈے والے کاف پہ لگا دیں، اور واؤ پہ لگا دیں، اور نون پہ لگا دیں۔ اب آپ کے پاس کتنے حروف بچ گئے بولیں؟ 5 حروف تو آپ نے لکھ لیے نا، اس سے فیکون بنا لیا آپ نے۔ اب کتنے حروف بچ گئے؟ 3 حروف۔ کون کون سے ہیں بتاؤ، کون کون سے بچ گئے آپ کے پاس حروف؟ اللہ، کون بیٹی وہ بات کی، کس نے؟ منزہ نے؟ جی شاباش، جیتی رہیں بیٹا، شاباش، بالکل۔ کاف لام اور ہے بچ گیا ہمارے پاس، باقی 5 حروفوں سے ہم نے فیکون بنا لیا، تو یہ 3 حروف بچ گئے، کاف لام اور ہے۔ اب آپ ان کی عدد لے لیں، کاف لام اور ہے کے، اسے فیکون کے ساتھ ملا دیں تو آپ کو اس ذات کی پہچان اور معرفت ہو جائے گی۔ کاف کے 100 ہیں جی شیر صاحب، شاہ مردان، کاف کے 100 ہیں، اور لام کے 30 ہیں جی ڈاکٹر شہین، لام کے 3 ہیں اور ہے کے 5 ہیں، کتنے ہو گئے؟ یہاں پر اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، اپنی بڑی سے بڑی حاجت طلب کر لیں یہاں پر۔ یہ 100 جمع 30 بی بی کی ذات پر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 135 عدد بن جاتا ہے، جو کہ رسول کی بیٹی کا عدد ہے، آپ کی میری مرشدزادی کا عدد ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عدد ہے۔ اب فاطمہ ہے فیکون، یہ وہ 8 حروف بن گئے، یقول اللہ کن فیکون جی، یہ میری بی بی کا اسم بن گیا، فیکون کے ساتھ فاطمہ ہے، اور فیکون ہو جا، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے، اس میں اس بی بی کا عدد چھپا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بی بی پاک کا جو پہلا حرف ہے اور جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ پہلا حرف فے ہے، آخری حرف ہے ہے، اور ان 8 حرفوں میں آتشی حروف کتنے ہیں؟ ان 8 حرفوں میں آتشی حروف 2 ہیں، پہلے نمبر پر فے ہے، پھر ہے۔ یہ میری بی بی کے اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فے فاطمہ کا پہلا حرف ہے،
اور ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا آخری حرف ہے. یہی تو آتشی حروف اشارہ کر رہے ہیں اس میں فاطمہ کی طرف. اور فیکون کا میں عدد بتا چکا ہوں 166 ہے جو کہ الفاطمہ کا عدد ہے. 135 فاطمہ ہے، 31 جمع کرنے ال کے 166 ہو جاتے ہیں. یہ میری بی بی کا عدد ہے. اچھا جی، کن فیکون یہ دو الفاظ ہیں، ایک کن کا ہے ایک فیکون کا ہے. اب ہم نے صرف یہ دو الفاظ پہ بات کرنی ہے، کن فیکون، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے سے پہلے جو اہم نقطہ ہے نا، وہ نقطہ ہی کمال ہے کہ کن فیکون میں نقطے کتنے ہیں، راز ہی کھل جاتا ہے. آش جیتے رہیں آپ. کن میں ایک نقطہ ہے، فیکون میں 4 ہیں. آپ دیکھیں کن فیکون میں اللہ نے نقطے ہی 5 سجائے ہیں، اور یہ 5 نقطے آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں 5 نقطے ہیں. 5 انگلیاں 5 نقطے ہیں آپ کے ہاتھ میں. اور اس میں جوڑ کتنے ہیں ہاتھ میں؟ جوڑ ہیں 14. 14 جوڑ ہیں، 5 انگلیاں ہیں. 14 کو 5 سے ملٹی پلائی کرو رضا بیٹا جلدی کرو. 14 کو ملٹی پلائی کرو 5 سے، تو یہ بن جاتا ہے 70. 70 عدد ہے کن کا. کاف کے 20 نون کے 50، کن کا عدد ہے 70. یعنی کن کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ید اللہ. کن کسی کے ہاتھ میں ہے. 14 ضرب 5 70 بنتا ہے، اور 70 عدد کن کا ہے. یہ کسی کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا کن فیکون کے جو حروف ہیں خالص، کل حروف اس کے 7 ہیں. 7 حروف ہیں اس کے کن فیکون کے 7 ہیں جی. یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے. ہاں جی، ایسے ہی ہم 7 عدد والے مولا کے علم پہ ہم دعائیں نہیں مانگتے، حاضریاں نہیں دیتے. مولا کو باب الحوائج ایسے ہی نہیں کہتے. ہم اس کے علم پہ ایسے ہی دعائیں نہیں مانگتے. کن فیکون کا عدد ہی 7 ہے جو عباس بادشاہ کا عدد ہے. اب ان کن فیکون کے 7 حرفوں کو دیکھیں گے تو 5 حروف ہیں. 2 حرف رپیٹ ہوئے ہیں، 2 حرف رپیٹ ہوا ہے اس میں. یعنی کن ہی رپیٹ ہوا ہے فیکون میں. کن بھی آیا ہے اور فیکون میں پھر کن ہے. 2 دفعہ کاف 2 دفعہ نون. شاباش جیتے رہے. یعنی ڈنڈے والا کاف کن میں بھی ہے فیکون میں بھی ہے، نون کن میں بھی ہے فیکون میں بھی ہے. یعنی فیکون ہی سب کچھ ہے. یہ اپنے اندر کن بھی رکھتا ہے اور فیکون تو ہے ہی یہ. یعنی فیکون سے ہی حل ہو جاتا ہے مقصد. نقطے بھی 5، خالص حروف بھی 5. یہ کیا اشارہ کر رہا ہے اللہ پاک؟ کیا بتانا چاہتا ہے ہمیں؟ کہ اس کے حروف ہی 5 ہیں کن کے، کن فیکون کے. اچھا، جب آپ اس کی اعداد نکالتے ہیں، اسد نے نکال کے رات کو بھیجے تھے کل آپ کو. کن فیکون کی عدد کتنے ہیں؟ 200. غلط ہے صحیح کریں. میں کن فیکون کی بات کر رہا ہوں. کن فیکون کے 236 جو 236. شاباش جیتے رہے. 236 11 بن جاتا ہے. یہ ہوویت کی طرف اشارہ ہے. یہ ہوا کا عدد ہے 236. سمجھ آ رہی ہے؟ 236 عدد ہے. اب آپ کو ایک راز دے دوں میں 236 کا. آپ نے کبھی اسم کا عدد نکالا ہے؟ اسم الف سین میم اسم رہے. اسم کا عدد 101. تو مرزا بیٹا اس میں جمع کر لو. فاطمہ کا عدد 135. 135 جمع 101 اس میں فاطمہ 236 بن گیا. اس میں فاطمہ
کن فیکون کا عدد ہے، یعنی کن فیکون اسم فاطمہ ہے، وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے حجاب کو کہتا ہے، اپنے جلال کو کہتا ہے۔ یہ اسم فاطمہ کا عدد ہے، لکھ لیں، یاد رکھ لیں، یہ کن فیکون کا عدد ہے۔ اور میں آپ کو جو عمل ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں نا، ایک اسم ہے جو کہ کن فیکون کا درجہ رکھتے ہیں، اس کا عدد بھی 236 ہے، اور جب بھی ان اسموں کو پڑھا کریں اور آپ کی عام روٹین میں وہ اسم ہیں تو آپ کی معرفت ہونی چاہیے، آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ کن فیکون کے عدد کے ہم وزن ہیں۔ اور انہی اسما سے آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا۔ میں نے کئی ویڈیو میں اشارہ بھی کیا ہے، اسد اگر تمہیں یاد ہو تو کافی میں نے ویڈیو میں اشارہ کیا ہے کہ وہ کون سے اسم تھے جن سے آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس، ملکہ سبا کا تخت منگوایا۔ اور میں نے اپنی کتاب کائنات جعفر میں بھی یا حی یا قیوم، یہ وہ اسم ہے جب آپ ان کی عدد نکالیں گے، الحی القیوم، آیت الکرسی کی جو پہلی آیت ہے اس میں الحی ہے اور القیوم ہے، اور معصوم فرماتے ہیں آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، کہیں وہ اسم اعظم یہ کن فیکون والا تو نہیں ہے۔ آپ الحی اور القیوم کے ابھی عدد نکالیں، الحی کے کتنے ہیں اور القیوم کے کتنے ہیں؟ جی ابرار صاحب بن گئے 236۔ الحی کے 49 ہیں، القیوم کے 187 ہیں، آپ دونوں کو جمع کر دیں گے 236 بن جائے گا۔ 236 عدد ہے کن فیکون کا، یہ عدد ہے الحی القیوم کا۔ جب بھی آپ الحی القیوم پڑھیں آپ کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ یہ کن فیکون کا عدد ہے، ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ اس معرفت سے آیت الکرسی پڑھیں، اس معرفت سے آپ الحی القیوم پڑھیں۔ ابھی مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آیت الکرسی پہ بھی ہم نے بات ایک کلاس رکھنی ہے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ اچھا ایک اور معرفت دے دوں میں آپ کو، یہ جو القیوم ہے نا، کتنے عدد بتائے ہیں اس کے؟ 187، شاباش 187۔ اچھا مولا کا عدد 77 ہے، 77، مولا 77۔ اچھا علی 110، 110، آپ دونوں کو جمع کر لیں، مولا علی 187، 187، یعنی علی مولا، مولا علی، القیوم کے ہم وزن ہے۔ القیوم کی عدد جو ہے 187 ہے، یہی تو مولا علی کا عدد ہے، یہ بھی آپ کو معرفت ہونی چاہیے۔ یہ مولا علی کا عدد ہے، اور جو الحی کا عدد ہے نا 49، یہ ولی کا باطن ہے۔ جب آپ ولی کے زبر بینات دیکھیں گے تو آپ کو 49 کا عدد ملے گا، یعنی علی ولی بھی ہے، علی مولا بھی ہے۔ آج کچھ زیادہ ہی محو ہو گئے ہیں آپ کلاس میں، سمجھ آ رہی ہے؟ شیر صاحب آپ ہوں ہاں نہیں کر رہے، سلامت رہے۔ اچھا جب آپ کن فیکون کے جو حروف ہیں ان میں آپ بغیر نقطے والے حرف دیکھ لیں، کاف ہے، پھر کاف ہے، پھر واؤ ہے، یہ کیا راز ہے اس کا؟ اس کے عدد نکال لیں، کاف کاف اور واؤ کے، کاف کے 20، کاف کے 20، 46 عدد بنتے ہیں۔ 46 یہی تو ولی کا عدد ہے۔ کن فیکون ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اے ایمان والو یاد رکھو، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ کن فیکون ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور 46 عدد بنتا ہے، 46 عدد بنتا ہے، 4 جمع 6 10، 10 کا تعلق بھی کن فیکون سے ہے، چاہے وہ یکم سے 10 محرم ہو یا 10 محرم ہو،
کن فیکون کا تعلق ہے اور ولی کا تعلق ہے 10 سے. کون سی بات کروں کون سی بات نہ کروں، اتنے راز میرے پاس کھل گئے ہیں کن فیکون کے، اور 1 گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے. تو چلیں ایک اور بات کر لوں جو ہمارے علم سے بھی متعلقہ ہے اور بہت ضروری ہے، وہ اشارہ کرنا بھی. تو بات یہ ہے کہ کن فیکون کا باطن کیا ہے، کن فیکون کی روح کیا ہے. اسد بیٹا نکالو اس کا کن فیکون کا باطنی عدد. شاہ مردان، ابرار صاحب آپ نکالیں، شیر صاحب آپ بھی. اسد نے 283 بنائے ہیں، آپ بھی بنائیں. 283 بنتے ہیں کن فیکون کا باطن. یاد رکھ لیں کہ کن فیکون کا باطنی عدد 283 ہے. 283. شیر شاہ جی آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی 283 عدد ہے کن فیکون کا. یہ باطنی عدد ہے جو کہ جفر کا عدد ہے. جیم کے 3 فے کے 80 رے کے 200. کن فیکون کا باطن ہے جفر، یعنی علم جفر کے ایک ایک مستصلات میں کن فیکون چھپا ہوا ہے. جفر کے ایک ایک قید کلیے میں کن فیکون ہے. جی یہ جفر کا عدد ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں اس کے وظائف کی طرف. ایک تو اشارہ میں نے الحی القیوم کا کر دیا آپ کو. آپ الحی القیوم پڑھا کریں 236 مرتبہ. 11 دن یہ عمل کریں، لیکن عمل آپ نے شروع کرنا ہے جمعرات کو نماز مغربین کے بعد. کوئی بھی حاجت رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. 11 دن کرنا ہے، 11 شب مغرب کے بعد ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بیٹا. میں بتا رہا ہوں کہ الحی القیوم کو آپ نے جمعرات کو شروع کرنا ہے نماز مغرب کے بعد 236 مرتبہ. 236 جو کہ کن فیکون کا عدد ہے. آپ نے 11 دن پڑھنا ہے، 11 شب مغرب کے بعد. اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے. کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یاد رکھیں. اور میں نے ابھی آپ کو نماز بہت بڑی ہوتی ہے نماز کن فیکون، وہ بھی آپ ضرور پڑھا کریں. وہ آخری حربہ ہے کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لیے. اگر وہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنی زندگی کا احتساب کریں اور آپ اللہ سے استغفار کریں. ایسا ممکن نہیں ہے نماز کن فیکون سے حاجت پوری نہ ہو. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ملازمت کا، اولاد کا، شادی کی بندش، ویزے کا، جادو اسیب، گھر خریدنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی مشکل ہے، شب جمعہ نماز تہجد پڑھ کر 12 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود بھیجنا ہے، اور 1200 مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت 82 میں نے بتائی ہے جس کی نسبت امام سے ہے، اسے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. مقصد کی نیت سے پڑھیں، اور 12 رات کا عمل ہے یہ. پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، ہر جائز مقصد پورا ہوگا. یہ بھی کن فیکون کا ایک وظیفہ ہے. پہلا وظیفہ الحی القیوم والا، دوسرا وظیفہ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 والا، اور تیسرے نمبر پہ میں بتاؤں گا نماز کن فیکون. آواز آ رہی ہے آپ تک؟ نماز کن فیکون یہ 4 رکعت بھی ہوتی ہے. آپ 4 رکعت کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 ایک دم سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعرات کو پڑھنی ہے، غسل کر کے پڑھنی ہے، نئے کپڑے پہن کے پڑھنی ہے.
کپڑے نئے پہننے ہیں، غسل کر کے پہننے ہیں، جمعرات کے دن مغرب کا وقت ہو یا نماز عشاء کے بعد مغربین پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور سورہ مومن آیت نمبر 44 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو وہ آیات کہیں گے تو سینڈ کر دوں گا۔ 44 آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ اور سورہ شعراء آیت نمبر 53، سورۃ شعراء آیت نمبر 53 کو پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ٹکڑا ہے، میں آپ کو اس کی بھی پک سینڈ کر دوں گا۔ شیر علی آواز آ رہی ہے؟ تو یہ 2 رکعت ہو گئی، اور اگر آپ چاروں رکعتیں اکٹھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تیسری رکعت اگر 2 کر کے پڑھیں گے تو یہ پھر یہ دوسری 2 رکعت کی پہلی رکعت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسری رکعت الحمد کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ فتح کی پہلی آیت پڑھنی ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت، ٹھیک ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے 26ویں پارے میں۔ اور چوتھی رکعت اور آخری رکعت جو ہے سورہ الحمد 1 مرتبہ، اس کے بعد سورہ صف کی 13 نمبر آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ صف، ٹھیک ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد 1 مرتبہ، 100 مرتبہ سورہ صف کی 13 نمبر آیت۔ اچھا، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے نماز کامل کرنے کے بعد۔ نماز پڑھ لیں، سلام کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے 100 مرتبہ، اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی نماز کن فیکون کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، جائز مقصد ہے، اور انشاءاللہ پورا ہوتا دیکھا ہے۔ بہت ہی مجرب نماز ہے، لوگ اسے مخفی رکھتے ہیں، اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ آپ ان اعمال سے فائدہ اٹھائیں۔ کن فیکون کے اور بھی لاتعداد وظائف اور عملیات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وقفے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ اور پوچھ رہا ہے نماز کن فیکون کے بارے میں تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی میں انشاءاللہ شیر صاحب میں اسے انشاءاللہ سینڈ کروں گا، گروپ میں 4 آیات جو ہیں میں سینڈ بھی کر دوں گا، اور بھی اگر آپ نے کوئی مزید بات کرنی ہوئی تو آپ بات کر سکتے ہیں، گروپ میں کر لے بات، شاید کسی کو سمجھ آئی ہے، کسی کو نہیں آئی، جسے آئی ہے تو وہ پھر گروپ میں بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جی نئے کپڑے اگر میسر نہیں ہیں تو پھر آپ کوئی بھی دھو کے پاک صاف کپڑے پہن لیں، لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے ہوں، پہلے دن تو نہیں ہوں، پھر اس کے بعد آپ وہی یوز کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کو سلامت رکھے مولا، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہتر مردوں کے لیے رنگ کی بندش، سلمان بخاری وائٹ پہنے تو سب سے بہتر ہے، مرد حضرات وائٹ پہنے، ہاں وائٹ سوٹ پہنے، وائٹ کلر ہونا چاہیے اس کا، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مستورات کوئی بھی پہن سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شادی شدہ ہے تو عطر شطر لگا کے نماز پڑھیں، عطر سے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے، آپ ضرورت محسوس کریں تو رابطہ کر لیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہماری کلاس بے لوث ہے، مولا کی خوشنودی کے لیے ہے۔ امام زمانہ بادشاہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری اس عبادت کو شرف قبولت عطا فرمائے، اور ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے۔ اللہ پاک ابرار صاحب کو، شیر علی کو، منزہ کو، مردان شاہ کو، سلمان بخاری کو، ٹھیک ہے، ارم بچی کو، ڈاکٹر شہین کو، اور جتنے بھی لوگ، اسد بیٹا تھا، کچھ بھی کوئی بھی ہے جو نہیں شامل ہو سکے کلاس میں، ان سب کو، اور جو بھی ہماری کلاس سن رہا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں
کہ اللہ پاک ہمارے رزق علم وقت میں اضافہ فرمائے، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی وکالت کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں قوت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کی معرفت حاصل بھی کریں، لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب ہمارا ایک حصہ ہے۔ اللہ مولا ہم سب کو نظر بد سے بچائے، شریر کی شرارت سے بچائے، وہم و حسد سے، شریر کی شرارت سے، شیطانی وسوسوں سے بچائے اللہ پاک ہمیں، کیونکہ شیطان ہم پر ہی حملہ کرے گا۔ جہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہی اس نے حملہ کرنا ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں کیا حملہ کرنا ہے؟ اس نے صراط المستقیم سے روکنا ہے نا آپ کو، تو مولا علی ہی صراط المستقیم ہے نا۔ تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے کلاس میں آیا کریں، اور بہت ثابت قدم رہا کریں، بہت ضروری ہے آپ کا ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے، اور آپس میں محبت پیار ادب کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے آپ کا۔ شیطانی وسوسوں سے بچیں آپ سب، عزاداروں کے لیے، علماء حق کے لیے، ذاکرین حق کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے عزاداری کی حفاظت کی امام زمانہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ مولا محرم الحرام کے مہینے میں مولا مومنین کی جان مال اولاد کی نموز کی عزت کی حفاظت ہو، اور مولا ہمیں توفیق دے ہم صحیح معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا کر سکیں۔ مولا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اور مولا ہمیں حج و زیارات نصیب فرمائے، ہمارے سفر میں جو رکاوٹ ہے، جو بندش ہے، دور فرمائے، ہم عاشورہ بھی، اربعین بھی کربلا کر سکیں۔ اللہ پاک ہماری غیبی امداد فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور پاکستان میں رہیں تو ہمیں مولا صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ عزاداری کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ سبحان آمین ورب العالمین۔